السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بھولنا سیکھیے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ اور قصہ سنانا چاہتا ہوں جس میں ہمیں ایک سبق ملے گا۔ واقعہ اور قصہ یہ ہے کہ ایک شخص کانچ کا کاروبار کرتا ہے، کانچ کے برتن وغیرہ اپنے بناتا ہے یا خریدتا ہے اور شہر میں قصبے میں لے جا کر کے بیچتا ہے۔ تو ایک دن وہ کانچ سے بھرا ہوا ٹوکرا سر پر رکھے ہوئے جا رہا تھا، تو اس کے ٹوکرے میں سے ایک برتن گرا اور ٹوٹ گیا۔ اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا گویا کہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں، یا اس کو کچھ علم ہی نہیں ہوا کہ کیا پھوٹا کیا ٹوٹا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے پیچھے جو راہگیر چل رہا تھا اس نے کہا کہ چچا، آپ کا ایک برتن جو ہے گر کر کے ٹوٹ گیا ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں چلا۔ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ برتن گر کر کے ٹوٹ گیا ہے، لیکن اب چونکہ وہ گر گیا، ٹوٹ گیا، اب اگر میں رکوں گا تو میں اس کو دیکھوں گا تو مجھ کو افسوس بھی ہوگا اور غم بھی ہوگا اور پچھتاوا بھی ہوگا اور میرا وقت بھی خراب ہوگا اور میں دیر سے شہر پہنچوں گا تو میرا وقت ضائع ہوگا، میری جو طاقت ہے وہ برباد ہوگی، اور جب میں شہر جاؤں گا تو کاروبار کرتے وقت بس اسی کا خیال رہے گا کہ میرا ایک برتن ٹوٹ گیا، تو میں مستقل جو ہے حسرت اور افسوس کے اندر رہوں گا۔ اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں اس کے لیے پیچھے نہیں مڑا، نہ میں نے اس کو رک کر کے دیکھا کیا پھوٹا کیا ٹوٹا۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی اسی طریقے سے ہے۔ ہماری زندگی میں ہم کو نامعلوم کتنی تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس پر افسوس کرنا شروع کر دیں اور اس پر بیٹھ کر کے غم کرنے لگیں، ماتم کرنے لگیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا، میرا بڑا اس نے نقصان کر دیا، غرض دنیا کے لوگوں سے ہم کو مختلف تکلیفیں، پریشانیاں پہنچتی ہیں، تو اگر ہم زندگی کے اندر ان پر بیٹھ کر کے حسرت، افسوس اور رونا شروع کر دیں تو پھر ہم اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اسی کو ہر وقت سوچتے رہیں تو ہم جو ہے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ برا ہوا، جس کسی نے بھی ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا، برا رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا، ہم نے دوسروں کے ساتھ میں احسان کیا، اچھا معاملہ کیا، لیکن انہوں نے ہم کو بدلے میں صرف کیا دی؟ برائی دی، تو پھر جو ہے ان تمام رویوں کو، ان تمام واقعات کو، ان تمام چیزوں کو بھول جائیں۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، جو آپ کا مقصد ہے، ٹارگیٹ ہے، آپ اس پر جو ہے اپنا دھیان دیں، توجہ دیں، تاکہ جو ہے آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ان کی طرف جو ہے دھیان دیا، توجہ دی، تو آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، اور لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کے اندر کامیاب نہ ہوں۔ اس لیے کہ جب تک آدمی زندہ ہے اس کی ٹانگ کھینچنے والے موجود رہتے ہیں، سہارا دینے والے صرف مرنے کے بعد آتے ہیں، ورنہ زندگی میں کوئی انسان کو سہارا دینے والا نہیں ہوتا۔ یہ زندگی بڑی کٹھن چیزوں کا نام ہے اور بہت پریشانیاں، دشواریاں آتی ہیں، لوگ پتھر بھی مارتے ہیں، کوئی کچھ کہتا بھی ہے، ہر طرف سے جو ہے طعن و تشنیع اور بے سہارگی کا عالم ہوتا ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمام چیزوں کو بھول جائیں، یعنی ان کی طرف دھیان نہ دیں، توجہ نہ دیں، اپنے مقصد میں لگے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس بات پر جو ہے اس آیت کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا رویہ درست ہے، ہمارا معاملہ ہر شخص کے ساتھ میں قرآن اور سنت کے مطابق ہے، تو پھر ہم کو کسی آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی شخص کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کون ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، کیا رویہ اختیار کر رہا ہے۔ بس یہ آدمی سوچے کہ میں نے کسی کے ساتھ میں کوئی برا نہیں کیا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا۔ تو اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ ہمیں جو ہے اپنے ساتھ ہونے والی برائیوں کو، اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو، حق تلفیوں کو بھلا دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑے زبردست انتقام والا ہے۔